عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج ہم سے پچھڑے 16 سال بیت گئے۔ 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والی واحد خاتون بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سیاسی صحرا کے کئی کٹھن مراحل پار کیے۔ آج ان کا یوم وفات ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی اپنے جوہر منوائے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت سے لے کر پھانسی تک آمریت کے دور میں ہر مصیبت اور مشکل کا ثابت قدمی اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو کو ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے پہلو میں گڑھی خدا بخش میں ہی دفن کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں 51 کی یہ رپورٹ۔ 27 دسمبر یعنی آج ہی کے دن راولپنڈی کا لیاقت باغ پی پی کے کارکنان سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ جیالے بے نظیر بھٹو کا خطاب سننے کے لیے ملک بھر کے کونے کونے سے پہنچے تھے۔ کوئی درخت پر چڑھا بیٹھا تھا تو کوئی بے نظیر بھٹو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں سے راہ میں بے قرار پھر رہا تھا۔ 3:31 پر اچانک ہر طرف جیالوں میں جیسے یکایک ایک نیا جوش بھر گیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو لیاقت باغ پہنچی تھی اور کارکنان سے خطاب کیا۔ آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے، آپ کو اور مجھے اس ملک کو بچانا پڑے گا۔ 5:11 پر بے نظیر بھٹو کے خطاب کے بعد لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنان بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے کارکنان سے اظہار یکجہتی کے لیے اپنی گاڑی کی چھت سے باہر نکل کر ہاتھ ہلایا اور نعروں کا جواب دیا۔ اچانک گولیوں کی تھرتھراہٹ اور پھر بارود کی بو میں بسی دھماکے کی گونج جوش و جذبے سے لبریز آوازوں کو چیخوں، آہوں اور بین میں بدل گئی۔ بے نظیر بھٹو راولپنڈی جنرل اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو کی وصیت کے مطابق پی پی کی قیادت ان کے 19 سالہ بیٹے بلاول بھٹو کو وراثت میں سپرد کر دی گئی۔ بے نظیر بھٹو نے اعلیٰ تعلیم برطانیہ اور امریکہ میں حاصل کی۔ انہوں نے تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی اپنے جوہر منوائے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی قید سے لے کر پھانسی تک آمریت کے دور میں ہر مصیبت اور مشکل کا ثابت قدمی اور دلیری سے مقابلہ کیا۔ اپنے والد کی پھانسی کے کئی سال بعد 1986 میں بے نظیر بھٹو جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹیں تو آتے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن کی حیثیت سے سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا۔ سینچری کا مارک چاہیے، آپ نکلو گے، مجھے سینچری کا مارک چاہیے، آپ مجھے سینچری کا مارک دے، 1 لاکھ ووٹ پڑے، وعدہ 1 لاکھ ووٹ۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ میں ان غریب کارکنوں کی بہن ہوں جنہوں نے آمریت اور فیشزم کے خلاف
जद्दोजहद की। लेकिन ठीक 20 माह बाद ही उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। 1993 में उन्हें एक बार फिर हुकूमत मिली, लेकिन सिर्फ 3 बरस बाद 1996 में उन्हें इक़्तिदार से महरूम किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने 1998 में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, कभी दुबई तो कभी लंदन में सुकूनत इख्तियार की। साल 2007 की 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो ने खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके वतन वापसी का फैसला किया। उनके इस्तकबाल के लिए जैसे पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। बेनज़ीर को कराची एयरपोर्ट से काफ़िले की सूरत ले जाया गया। इसी काफ़िले पर कारसाज के मुकाम पर एक खुदकुश हमला किया गया। दर्जनों कारकुनान जहां बहक हुए, लेकिन उस हमले में बेनज़ीर भुट्टो महफूज रहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने खुदकुश हमला करने वालों को ललकारते हुए कहा कि कैसे मर्द हैं जो एक निहत्ती से डरते हैं। While I'm not blaming the government for the assassination attacks on me at this stage, nonetheless we need to have an inquiry as to why the street lights had been shut. 27 दिसंबर को दख्तर मशरिक कहलाने वाला पाकिस्तानी सियासत का दरख्शां सितारा हमेशा के लिए ज़मीन में समा गया। बेनज़ीर भुट्टो को उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में गड़ी खुदा बख्श में ही दफन किया गया। ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है, हमारा मिशन जारी है, हम सच के रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे कारकुनों का हौसला बहुत बड़ा है।